بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے وقت ہمارے کندھے پکڑ کر فرماتے، سیدھے رہو اور الگ الگ نہ رہو ورنہ تمہارے دل الگ الگ ہو جائیں گے۔ بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر وہ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہوں، پھر وہ جو ان سے قریب ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بالغ اور عقل مند لوگ میرے قریب کھڑے ہوں۔ پھر 3 بار فرمایا، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہوں اور تم لوگ بازاروں کے شور و غل سے بچو۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ افضل شخصیات کو مقدم کرنا چاہیے اور انہیں امام کے قریب کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں ان کی عزت ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات امام کو خلیفہ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو افضل شخص کو خلیفہ بنانا زیادہ بہتر ہے، اور اس لیے بھی کہ جو افضل شخص ہوگا وہ نماز کے مسائل جانتا ہوگا اور امام کو ایسے سا غلطی پر متنبہ کرے گا جس کو غیر عالم نہیں جانتا۔ ان کو مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاکہ وہ نماز کے اوصاف کو ضبط کرے، انہیں یاد کر کے دوسروں تک پہنچائے اور لوگوں کو نماز سکھائے، اور جو لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے افعال کی پیروی کر سکے۔ اور یہ حکم صرف نماز کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ سنت یہ ہے کہ اہل فضل حضرات کو ہر مجلس میں مقدم رکھا جائے، جیسے کہ علم، قضاء، ذکر، مشاورت، جہاد، امامت، تدریس، افتاء اور سماع حدیث کی محافل میں صدر مجلس کے قریب بٹھایا جائے اور لوگ علم، دین، عقل، شرف، عمر اور کفر کے لحاظ سے اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے۔ حدیث پاک میں فرمایا، اولو الاحلام والنہی، میرے قریب رہیے۔ ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرماتے ہیں، احلام جمع ہے حلم کی، اور حلم کا مطلب ہے سکون، وقار، یعنی باوقار لوگ اور معاملات میں ثابت قدم رہنے والے لوگ، غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنے والے لوگ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عقل ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد بالغ ہے، اور النہی کا مطلب عقل ہے۔ مطلب یہ ہوا بالغ عقل مند لوگ میرے قریب رہے۔ اپنے شرف اور رتبہ، زیادہ سمجھداری، غور سے نماز پڑھنے اور نماز کو یاد رکھنے کی وجہ سے، اور اگر امام کو کوئی حد سے لاحق ہو جائے تو وہ اس کے خلیفہ بن سکتے ہیں۔ علامہ طیبی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، عقل مند اور بالغ لوگوں کو آگے رکھنے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کو سیکھیں، اس کے احکام سنن کو یاد کریں اور اپنے بعد والوں کو یہ احکام پہنچائیں۔ پھر وہ کھڑے ہوں جو ان سے قریب ہو، یعنی جو قریب البلوغ ہے، یا پھر مراد یہ ہے کہ جو لوگ عقل حلم میں ان سے قریب ہے۔ پھر وہ جو ان سے قریب ہو یعنی سمجھدار بچے، یا پھر یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو عقل و حلم میں ان سے کم ہیں۔ مفسر شعیر محدث کبیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں، صف اول میں مجھ سے قریب فقہا صحابہ ہوں، جیسے خلفائے راشدین اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، تاکہ وہ میری نماز دیکھیں اور نماز کی سنتیں وغیرہ یاد کر کے اوروں کو سمجھائیں اور بوقت ضرورت ہماری جگہ مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکے۔ ان کے پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو علم و عقل میں ان کے بعد ہوں، تاکہ ان صحابہ سے یہ نماز سیکھیں۔ حضور عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم نماز میں بھی جاری رہتی ہے۔ مذکورہ حدیث پاک اور اس کی شرح میں اس بات کی بھی تعلیم دی گئی ہے کہ اہل علم حضرات کو ہر مجلس میں مقدم رکھنا چاہیے۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں 5 اسباق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے
اسلام میں ہر دینی اور دنیاوی مقام و مرتبے والے اشخاص کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے علماء کرام، مفتیان کرام اور دیگر تمام معظم شخصیات کو ہر مجلس میں مقدم رکھنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے جو لوگ دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہو انہیں نماز میں اگلی صفوں میں کھڑا ہونا چاہیے۔ چوتھا سبق یہ ملتا ہے علماء مشائخ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ ایسے لوگوں کو رکھیں جو دین کے معاملے میں سمجھدار ہو اور علماء سے کچھ سیکھ سکے۔ پانچواں سبق یہ ملتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء اور صلحاء کی صحبت میں بیٹھیں تاکہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علماء اہل سنت اور دیگر بزرگان دین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔